اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میری پیاری خواتین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو اپنے ویڈیو کے مادھیم سے بتانے والا ہوں بے وقوف عورت کی 15 نشانی۔ جو عورت بے وقوف ہوتی ہے اس کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ دیکھ لیں آپ، اگر کسی عورت کے اندر ان 15 نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی جائے، ان 15 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی پایا جائے تو سمجھ لینا وہ عورت بے وقوف قسم کی ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، خاص کر میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ان عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے لے کر کے حاضر آیا ہوں یہ ویڈیو کہ اگر آپ کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہیں، آپ دیکھ لیں تو ان نشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان 15 عادتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، جو عورت بے وقوف ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں کو برا سمجھنا، ان کے آنے پر منہ چڑھانا۔ عورت کی، بے وقوف عورت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، نمبر 1، یعنی عورت کے رشتہ داروں کو برا سمجھنا اور ان کے آنے پر منہ چڑھانا، چہرے کا جغرافیہ بدل لینا اور ایسی عجیب و غریب آوازیں نکالنا، عجیب و غریب عادت دکھانا تاکہ وہ ان کو برا لگے اور وہ رکے نہ اور وہ اپنے گھر کو واپس چلے جائیں۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے بے وقوف عورت کی۔ نمبر 2، شوہر کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھنا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف اور صرف وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر، ہمارا گھر والا، ہمارا ہسبینڈ ہر وقت کماتا رہے، ہر وقت کماتا رہے، اور اس کو کمانے کی مشین سمجھتی ہیں، اس سے محبت نہیں کرتی، پیار نہیں کرتی۔ تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ یہ جو عورت بے وقوف ہوتی ہے وہ ایسے کام کرتی ہے، بلکہ جو صحیح عورت ہوتی ہے، دیندار عورت ہوا کرتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے شوہر کے اوپر زیادتی نہیں کرتی، وہ کبھی بھی کمائی کا مطالبہ نہیں کرتی، وہ کمائی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر سے پیار بھری باتیں بھی کرتی ہے، محبت بھی کرتی ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار بھی نبھاتی ہے۔ تو دوسری نشانی یہ ہے کہ صرف اپنے شوہر کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھنا۔ نمبر 3، گھر پر توجہ نہ دینا۔ جو بے وقوف عورت ہوتی ہے وہ گھر پر توجہ نہیں دیتی، بلکہ شوہر کماتا ہے اور یہ برباد کرتی ہے، پیسہ جوڑتی نہیں، کسی آگم کے بارے میں نہیں سوچتی، بچوں کی پڑھائی کے بارے میں نہیں سوچتی، بچوں کی اچھائی اور برائی کے بارے میں نہیں سوچتی، ان کی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کرتی، گھر کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو گھر پر دھیان نہ دینا، توجہ نہ کرنا، یہ بے وقوف عورت کا کام ہے۔ نمبر 4، بچوں پر توجہ نہ دینا، پڑھائی اور صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ جو بے وقوف عورت ہوتی ہے نہ بچوں کی پڑھائی کا خیال رکھتی ہے اور نہ گھر میں صفائی رکھتی ہے۔ نمبر 5، وقت کی پابندی نہ کرنا، بچوں اور شوہر کو ناشتہ ٹائم پر نہ دینا۔ یعنی جو بے وقوف عورتیں ہوتی ہیں، بچوں کی پڑھائی کا وقت ہو گیا، صبح ہی صبح بچے جاتے ہیں، صبح اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے یا پھر کوئی دینی پڑھائی پڑھنے کا ان کا ٹائم ہوتا ہے، تو صبح صبح ان کو ناشتے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، سوتی رہتی ہیں، ہر وقت سوتی رہتی ہیں۔ صبح جب اٹھتی ہیں، جب سورج نکل آتا ہے، بچوں کا پڑھائی، بچے ادھر پریشان ہوتے رہتے ہیں، شوہر کو کام پہ جانا ہوتا ہے اور یہ دن نکلنے تک سوئی رہی ہے۔ تو یہ بے وقوف عورت کا کام ہے۔ جو بے وقوف عورت ہوگی نہ ان کے صفائی کا خیال رکھے گی اور نہ شوہر اور بچوں کے ناشتے کا خیال رکھے گی، اور جو صحیح ہوگی بے وقوف نہیں ہوگی بلکہ عقل مند ہوگی، دماغدار ہوگی، سمجھدار قسم کی ہوگی، تو وہ ٹائم پر ناشتہ بنا کر دے گی، ان کی صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال رکھے گی۔ نمبر 6، شوہر سے زبان درازی کرنا۔ جو بے وقوف ہوتی ہے وہ شوہر کے منہ لگتی ہے، اور جو بے وقوف نہیں ہوتی وہ شوہر کے منہ نہیں لگتی ہے۔ تو جو عورت شوہر کے منہ لگے، شوہر کے ساتھ زبان درازی کرے، اس کی برابری کرے، اس کی باتوں کا کاٹ کرے، تو سمجھو وہ پکی بے وقوف ہے اور نافرمان بیوی ہے۔ نمبر 7، شوہر کے آنے پر توجہ نہ دینا۔ شوہر کہیں کمانے کے لیے گیا تھا یا گاؤں میں ہی کوئی مزدوری محنت کرنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے گیا تھا، شام کو آیا تو اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی، بس پڑھی ہے تو پڑھی ہے،
ارے بھائی وہ گھر آیا ہے شام کو، کام کیا ہے دن بھر، تو اس پر تسلی کا ہاتھ رکھ دو، پیار و محبت بھرا ہاتھ پھرا دو اس کے سر پر، پیار و محبت بھری باتیں کر لو تاکہ اس کی دن بھر کی تھکان دور ہو جائے، اس کی خدمت کر لو، ہے نا، اس کا سر دبا دو، اس کے بالوں میں تیل ڈال دو تاکہ وہ اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنی تھکان بھول جائے، اس کا جسم تر و تازہ ہو جائے آپ کی محبت بھری باتوں سے۔ نمبر 7، شوہر کے آنے پر توجہ نہ دینا۔ نمبر 8، دوسری عورتوں سے اپنے شوہر کی برائی کرنا۔ جو عورت بے وقوف ہوتی ہے وہ دوسری عورتوں سے اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے، اور جو صحیح عورت ہوگی کبھی بھی اپنے شوہر کی برائی نہیں کرے گی۔ نمبر 9، شوہر کے ماں باپ سے الٹی بات کرنا۔ کچھ عورتیں، کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، یعنی اس کی جو نندے ہوتی ہیں، دیور ہوتے ہیں، یا شوہر کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے ساس سسر ہوتے ہیں، ان سے ہر وقت الٹی باتیں کرتی ہے، ہر وقت لڑائی کی باتیں، ہر وقت گالی گلوچ، گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیتی ہے، ہر وقت لڑائی کی باتیں کرتی ہے، الٹی باتیں کرتی ہے، تو وہ عورت پکی بے وقوف ہے۔ ارے بھائی تم شوہر کے گھر میں آئی ہو، بیوی بن کر آئی ہو، تو ایسا کردار اور ایسا کریکٹر، ایسی سیرت پیش کرو کہ گھر والے تمہارے گرویدہ ہو جائیں، تمہارے کہنے میں رہیں، اور گھر والے تم سے بھی خدمت لیں اور وہ بھی تمہاری خدمت کریں، عزت کریں، ایسی بن کر رہو۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کمی دونوں طرف سے ہوا کرتی ہے، اکثر و بیشتر ایسا دیکھنے میں آتا ہے، کہیں کہیں ساس سسر کی بھی کمی ہوا کرتی ہے، کچھ ساس سسر بھی بڑا ظلم کرتے ہیں بیوی، یعنی اپنے لڑکے کی بیوی پر، بہو بنا کر لاتے ہیں اس کو اور اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور ظلم و تشدد کرتے ہیں، دیور بھی اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نندے بھی اس سے لڑتی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سمجھے اس کو، اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو اپنی ماں سمجھے، اور سسر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سمجھے، اور اس کو بہو کو یہ چاہیے کہ اس کو اپنے والد سمجھے، دونوں طرف سے ہے یہ، تو دونوں کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، سمجھے۔ نمبر 10، شک کرنے والی عورت، ہر وقت اپنے شوہر پر شک کرتی ہے، وہ بے وقوف ہوتی ہے جو شک کرتی ہے، شک کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ نمبر 11، فضول خرچی کرنا۔ کمائی ہے 1000 روپے کی اور اٹھا رہی ہے روزانہ 1500، تو یہ بے وقوف عورت ہے، جتنی کمائی اتنا ہی خرچہ، یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 12، شوہر کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، یعنی شوہر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کاروبار، کوئی بزنس کا سوچ رہا ہے، تو یہ جو ہے اور حوصلے کو پست کر دے رہی ہے، ایسی رائے بتاتی ہے کہ تمہیں گھاٹا نہ ہو جائے، تمہیں نقصان نہ ہو جائے، یہ کام مت کرو، اس میں ٹینشن میں پڑ جاؤ گے، نہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ شروع کیجئے اللہ کے بھروسے پر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، آپ کو کامیابی دے گا، اللہ پاک آپ کو اس کام میں کامیابی عطا فرمائے، یہ کہنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اور جو بے وقوف عورت ہوتی ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے۔ نمبر 13، کھانے میں شوہر کی پسند کا خیال نہ رکھنا۔ کھانا جب بنایا کریں، عورتوں سے میں کہوں گا، خواتین سے کہوں گا، اپنی بہنوں سے کہوں گا، تو اپنے شوہروں کی پسند کا خیال رکھا کریں، یہ جو ہے تمہارے شوہر کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، تمہارا شوہر اگر تم سے راضی ہے تو تمہاری عبادت قبول ہوگی، تمہارا روزہ قبول ہوگا، تمہاری ہر عبادت قبول ہوگی، اور اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے تمہاری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، سمجھے۔ تو اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، تو اپنے شوہروں کی عزت کرو، اپنے شوہروں کو راضی کرو۔ نمبر 14، شوہر کے بنا اجازت گھر سے باہر جانا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں شوہر کو بتاتی نہیں اور گھر سے باہر چلی جاتی ہیں، اور مارکیٹوں میں خوب عیاشی کرتی ہیں، ٹہلتی ہیں، آوارہ، جیسے گھوڑی گھومتی ہے نا، گھوڑی، بے لگام کی گھوڑی، ایسے یہ بھی گھومتی ہے بازاروں میں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی شوہر سے اجازت لو پھر اس کے بعد جاؤ۔ تم مسلمان ہو، تم کسی نہ کسی کے تحت ہو، کوئی نہ کوئی تمہارا وارث ہے، کوئی نہ کوئی تمہارا سرپرست ہے، کوئی نہ کوئی تمہارا استاد ہے، کوئی نہ کوئی تمہارا شوہر ہے، کوئی نہ کوئی تمہارا بڑا ہے، تم کسی کے نیچے ہو، کوئی نہ کسی کا تمہارے پر ہاتھ ہے، اللہ نے تمہیں سرپرست دیا ہے، تو سرپرستی میں رہ کے کام کیا کرو۔ جاؤ گی تو شوہر منع نہیں کرے گا، وہ اجازت دے دے گا، لیکن آپ کو یہاں پر ثواب ملے گا، اور بغیر اجازت جاؤ گی تو شوہر بھی ناراض ہو جائے گا، پھر گھر کے اندر ایک ماحول خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 15، شوہر کی جیب سے پیسے چرانا، امانت میں خیانت کرنا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کی جیب سے پیسے چراتی ہیں،
اور پیسے چرا چرا کر اپنے میکے پہنچاتی ہیں، اپنی بہن کو دے دیتی ہیں، کبھی کوئی خرچہ کر لیتی ہیں، کبھی کسی میاں کے پاس چلی جاتی ہیں، لٹ کے آ جاتی ہیں، ہے نا۔ میاں بھی آج کل بیٹھے ہیں نا لٹیرے، اور عورتیں جاتی ہیں ان کے کہنے میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ 15 باتیں ہیں، 15 کام ہیں جو عورت بے وقوف ہوگی۔ یہ 15 کام اگر اس کسی عورت کے اندر ان 15 کاموں میں سے کوئی ایک کام، ایک نشانی پائی جائے تو سمجھ لینا وہ عورت بے وقوف ہے۔ اور میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے، اپنی خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو پر غور کریں، توجہ کریں میری ان باتوں پر۔ اگر آپ کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو ان باتوں کو، ان نشانیوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور سچی اور اچھی بن جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔